یہاں قدم قدم بلائیں یہ سواد کوئے جانا، وہ یہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیاری۔ جو فریڈم حاصل ہے مالکان کو، وہ جرنلسٹ کو حاصل نہیں۔ پاکستان میں موٹر سائیکلوں پہ بھاگے دوڑے نظر آتے ہیں، قلم سے، کیمرے سے، کمپیوٹر سے جدوجہد کر رہے ہیں۔ دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسے شخص کی کہانی سنانا چاہ رہا ہوں جس نے صحافت کے لیے اپنا تن من دھن تج دیا۔ یہ ایک 61 سالہ نوجوان ہے اور یہ کولمبیا کے شہر بگوٹا میں آفس سے چھٹی کے بعد یہ گھر کی طرف روانہ ہے۔ جیسے ہی اس کی کار ایک اشارے پہ رکتی ہے، رائٹ سائڈ سے 2 موٹر سائیکل سوار آگے آتے ہیں اور اس کے سینے میں 4 گولیاں اتار دیتے ہیں۔ وہ پریشانی میں اور زخمی حالت میں وہ چلتا ہے، دوڑتا ہے، مطلب گاڑی کو بھگاتا ہے اور پھر وہ سامنے بجلی کے کھمبے سے جا ٹکراتی ہے۔ اس کا نام گوئلرمو کانو ہے۔ یہ شخص جو ہے، یہ ایک اخبار جو بہت پاپولر اخبار ہے اور اپنے والد سے اس کو ورثے میں ملا تھا، یہ اس کو آگے رن کرتا ہے۔ اس کا ہدف ہے منشیات فروش، اس کا ہدف ہے سپورٹس، اس کا ہدف ہے بل فائٹنگ۔ یہ بہت سے موضوعات پہ کام کرتا ہے، لیکن اس کا خیال یہ ہے کہ پولیٹکس اور منشیات جو ہیں وہ اکٹھی نہیں ہو سکتی، اور یہ اس کے خلاف مسلسل اپنی ایک کمپین کر رہا ہے، اور اس کمپین کا نتیجہ آج سامنے ہے۔ 17 دسمبر 1986 کو یہ سانحہ جب ہوا تو ایک کوہرام مچ گیا، لیکن اتنا بڑا کوہرام نہیں تھا۔ یہ اپنے باپ ہے فیدل کانو، یہ اس کے اخبار کو جو چلا رہا تھا، اخبار کا نام ہے ایل ایکسپیکٹراڈور۔ اب یہ بڑا مشکل کام تھا جو اس نے شروع کیا۔ اخبار جو ہے وہ اس کے بعد بھی چلتا رہا، اس کی ٹیم میں ایک جذبہ تھا، جوش تھا، لیکن 3 سال بعد 300 پاؤنڈ وزنی بم اس پہ گرا کے تو اس کا دفتر تباہ کر دیا۔ 73 لوگ اس میں زخمی ہوئے، لیکن پھر بھی اخبار نکل رہا تھا۔ چند عرصے بعد، چند دنوں بعد، اس کے 2 کارکن جو ہیں ان کو سریرا گولیاں مار دی گئی۔ بہرحال اخبار بند ہو گیا۔ یہ کانو کی موت کی خبر جو ہے افریقہ میں پھیلی اور یونائٹڈ نیشن تک بھی پہنچی، اور نمبیا میں ایک کانفرنس ہوئی 1991 میں، اور اس میں ایک ڈکلیریشن پاس کیا گیا۔ اس ڈکلیریشن میں یہ تھا کہ جو صحافی ہیں ان کا تحفظ ہونا چاہیے، ان کو جان، مال، عزت، احترام۔ ونڈوک ڈکلیریشن کہتے ہیں اس کو۔ ونڈوک ڈکلیریشن میں یہ طے ہوا کہ جو لوگ خبر پہنچانے کا کام کرتے ہیں ان کو خبر بننے سے بچانا بہت ضروری ہے۔ اس کے 2 سال بعد یونائٹڈ نیشن نے یہ باقاعدہ سے ایک دن طے کیا، اور چونکہ ڈکلیریشن 3 مئی کو ہوا تھا تو اس کی وجہ سے 3 مئی کو ورلڈ پریس فریڈم ڈے کے طور پہ منایا جانے لگا۔ یہ بات تو بڑی معمولی سی ہے، لیکن معمولی نہیں ہے۔ آج غزہ میں 26 جرنلسٹ جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں۔ ان سب کے لیے یہ ایوارڈ، کانو کے نام سے جو ایوارڈ ہے یونائٹڈ نیشن نے، وہ آج اناؤنس کیا ہے۔ یہاں قدم قدم بلائیں یہ سواد کوئے جانا، وہ یہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیاری۔ صحافت کے لیے کام کرنے والے آج بھی قلم سے، کیمرے سے، کمپیوٹر سے جدوجہد کر رہے ہیں۔ آپ تک تمام جو خبریں پہنچی ہیں غزہ سے اور دوسرے دنیا کے ملکوں سے، جہاں جہاں انریسٹ ہے، وہ ان لوگوں کی وجہ سے ہے جو اپنے کاندھے پہ آپ کو کیمرہ اٹھائے نظر آئیں گے، جو رات کے اندھیرے میں چھوٹی سی لائٹ جلا کے کسی آفت زدہ علاقے میں بیٹھے نوٹس بنا رہے ہوں گے، یا کہیں سے وہ لائیو بیپر لے رہے ہوں گے۔ تو یہ ایک تو یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ لوگ جو ہیں، یہ اگر ہیں تو ہمیں انفارمیشن مل رہی ہے، ہم اسی طرح باخبر ہیں۔ خبر رہنا، باخبر رہنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ ورلڈ پریس فریڈم ڈے منا رہے ہیں، تو ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت صحافیوں کی حالت بڑی پتلی ہے۔
جو فریڈم حاصل ہے مالکان کو وہ جرنلسٹ کو حاصل نہیں ہے، اسپیشلی جو فیلڈ ورکر ہے، جو فیلڈ رپورٹر ہیں، جو یہاں ہمیں پاکستان میں موٹر سائیکلوں پہ بھاگے دوڑے نظر آتے ہیں اور جو رات گئے تک نیوز روم میں بیٹھے کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کو اور ان کے بچوں کو کچھ سماجی تحفظ حاصل نہیں ہے، بہت کم سیلریز ہیں۔ میرا خیال ہے کہ جو ویج بورڈ ہے اس کو دیکھنا چاہیے کہ یہ لوگ پریس فریڈم ڈے پہ پریس کی جان بننے والے اور پریس کے اوپر اپنی جان قربان کر دینے والے لوگ جو ہیں ان کو بھی کچھ فیور دی جائے، ان کو بھی انسان سمجھا جائے۔ پریس فریڈم ڈے پہ میں تمام صحافیوں کو، تمام قلم دوستوں کو، تمام کیمرہ دوستوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ کہیں ذکر تو ہو رہا ہے، کانوں کے نام سے ہی صحیح، ہم کانوں کان خبر نہیں ہونے دیں گے، لیکن خبر تو ہے، وہ چلے گی۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، بہت سا خبر ضرور دیں، لیکن خبر دیتے ہوئے خیال رکھیں کہ آپ خود خبر نہ بن جائیں۔ شکریہ، سلامت رہیں۔ پریس فریڈم ڈے زندہ باد۔